وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن سيدنا ومولانا محمدا عبده ورسوله صلى الله تعالى عليه وعلى آله وأصحابه وسلم تسليما كثيرا كثيرا أما بعد. برادران اسلام، رمضان المبارک کا مہینہ ہے اور جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف سے بڑے فضائل، بڑی بشارتیں اس مہینے سے متعلق اور اس کی عبادتوں سے متعلق بیان فرمائے گئے ہیں، اور بحیثیت مجموعی بھی اس مہینے میں ترغیب دی گئی ہے انسان کو. جیسے ایک حدیث شریف میں آتا ہے کہ جب رمضان کا مبارک مہینہ آتا ہے تو ایک فرشتہ اعلان کرتا ہے اور روزانہ اعلان کرتا ہے کہ یا باغی الخیر اقبل، اے خیر کے تلاش کرنے والے، نیکی کے کرنے والے، آگے بڑھ. چونکہ یہ مہینہ آگے بڑھنے کا مہینہ ہے، مسابقت کا مہینہ ہے. نیکی کے معاملے میں نیکی کرنا ہی پسند ہے ایسا نہیں، نیکی میں کمپٹیشن بھی پسند ہے، تنافس. دنیا میں تنافس پسندیدہ نہیں ہے. دنیا میں تنافس قیامت کی نشانیوں میں سے ہے. تنافس کا مطلب ہوتا ہے کہ دوسرے کے مقابلے میں اپنے یہاں چیز کو عمدہ لینے کی، رکھنے کی فکر کرنا. حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم سے جب قیامت کی نشانیاں پوچھی گئی تھی تو آپ نے اس میں ایک بات یہ بھی فرمائی کہ وَأَن تَرَى الْحُفَاةَ الْعُرَاةَ الْعَالَّةَ رِعَاءَ الشَّاءِ يَتَطَاوَلُونَ فِي الْبُنْيَانِ. تم دیکھیں گے ایسے لوگوں کو جو کہ بکریوں کے چرانے والے اور ننگے پیر، یعنی جن کے پاس پہننے کی بھی سلیقہ نہیں تھا اور وسعت نہیں تھی، ایسے تنگ حال لوگ دنیا کے معاملے میں اتنا آگے بڑھنے لگیں گے کہ یتطاولون فی البنیان، وہ عمارت میں ایک دوسرے سے بڑی بنانے لگیں گے. تطاول فی البنیان کا مطلب ہوتا ہے کہ ایک کی عمارت کے مقابلے میں دوسری بڑھانا. اور اسی پر قیاس کر کے سمجھ لیجیے آپ، ایک کی گاڑی سے اچھی دوسری گاڑی لینے کی فکر، ایک کے کپڑوں سے اچھا دوسرے کا فکر، ایک کے مکان سے اچھا دوسرے کے مکان کا فکر، وغیرہ وغیرہ. اس کو تنافس کہتے ہیں. لیکن قرآن پاک میں یہ بات کہی گئی ہے کہ آخرت کے درجات کے لیے اور اللہ کے یہاں نزدیکی کے لیے تم تنافس کرو. اسی لیے نیکی کے معاملے میں دوسرے کو آفر نہیں کیا جاتا تم آپ کر لیجیے. یہ میں نے بعض لوگوں کو دیکھا ہے کہ پہلی صف میں بیٹھنے والا آدمی جب پیچھے سے کوئی آدمی آ جائے، دوسرا کہ آپ آ جائیے میں جا رہا ہوں پیچھے. اس کو معلوم نہیں ہے کہ اس میں تو تنافس ہے. حضور نے فرمایا کہ اگر پہلی صف میں کیا ثواب ہے لوگوں کو معلوم ہو جائے تو قرآن اندازی کی نوبت آ جائے. چھوڑے گا نہیں کوئی اپنی جگہ کہ یہ تو میری جگہ ہے. اپنی جگہ نہیں چھوڑنے کا مطلب پہلے سے قبضہ کرنا نہیں ہے. بعض لوگوں کی عادت یہ ہوتی ہے کہ پہلے سے آ کے نہیں بیٹھے ہوئے ہیں اور بعد میں آئے، بیچارہ پہلے آ کے بیٹھ گیا ہے، کہیں گے ہٹو یہاں سے، یہ میری جگہ ہے. بھائی تیری کہاں سے ہو گئی؟ رفاع عام کی جو چیز ہوتی ہے وہ پہلے سے نہیں ہوتی، طے نہیں ہوا کرتی. جس نے قبضہ کر لیا اس کی ہوتی ہے. آپ کو پہلے صف چاہیے تو آپ پہلے آئیے، پہلے کوشش کیجیے. تو ایسے حضور نے فرمایا کہ اگر اذان میں کیا ثواب ہے لوگوں کو معلوم ہو جائے تو قرآن اندازی کی نوبت آ جائے. اذان کا عمل ہمارے پاس چھوٹا سمجھا جاتا ہے، اذان ہے، اور بلکہ اس عمل کا کرنے والا چھوٹا سمجھا جاتا ہے. اللہ معاف کرے. سب سے حقیر پیشہ ہے مؤذن ہے. اس کے نام بھی مختلف جگہوں پہ کسی نے کچھ رکھے ہوئے، کسی نے کچھ رکھے، وہ کسی نے بانگی نام رکھا ہوا ہے، وہ بانگی آ گیا. اور اس کو بیچارے کو دنیا بھر کے کام گھر کے بھی لگا دیتے ہیں. پرانے کپڑے، باسی کھانا، سب اسی کا حق ہوتا ہے. اور حضور نے یہ فرمایا کہ اذان میں جو فضیلت ہے اگر لوگوں کو معلوم ہو جائے تو لوگوں میں قرآن اندازی کی نوبت آئے. ہر کوئی کہے گا کہ مجھے اذان چاہیے، چونکہ وہ اطول الناس اعناقا یوم القیامہ، سب سے کلیئر پہچانے جانے والے قیامت میں مؤذن ہوں گے، کیونکہ ان کی گردن اللہ پاک سب سے اونچی رکھے گا.
پوری دنیا کے انسانوں میں سب سے اونچی گردن والے قیامت میں اذان دینے والے ہوں گے. اور کتنی مرتبہ ایسے واقعات ملتے ہیں کتابوں میں کہ اذان دینے والے کی نعش کو قبر نہیں کھاتی. کھدائی کے دوران نعش نکل گئی کسی وجہ سے، دیکھا کہ اذان دیتا تھا، اس کی نعش جیسی کہ ویسی ہے، اس کے جسم تک کو مٹی نے نہیں کھایا ہے، تو اس کی روح کی حفاظت کا کتنا اعلیٰ نظم نہیں ہوگا. تو تنافس جو ہے ان چیزوں میں بھی پسندیدہ ہے. تو رمضان المبارک کا مہینہ تو اور تنافس کا ہے. وفی ذالک فلیتنافس المتنافسون، اس میں تنافس کرو، آگے بڑھو. ورنہ دنیاوی اعتبار سے تنافس وہ غفلت پیدا کرتا ہے. الہاکم التکاثر حتی زرتم المقابر، تکاثر نے تم کو غفلت میں ڈالا. تکاثر کہتے ہیں ایک دوسرے سے آگے، ایک دوسرے سے زیادہ جمع کرنے کو. تنافس میں جو ہوتا ہے وہ ایک دوسرے سے آگے بڑھنے کو معیاری اعتبار سے. تکاثر مانے ایک دوسرے کے مقابلے میں زیادتی کو، 10 والا 20 کو، 20 والا 40 کو، ایسا. یہ دونوں چیزیں دنیاوی اعتبار سے ناپسندیدہ ہیں. تو رمضان کے مہینے میں میرے بزرگوں، حدیث شریف میں آتا ہے کہ ایک فرشتہ اعلان کرتا ہے کہ یا باغی الخیر اقبل و یا باغی الشر ادبر، او برائی کے چاہنے والے، برائی کے کرنے والے، پیچھے ہٹ جا، اب تو رک جا. اب تو شیطانوں کو قید کر دیا گیا ہے، تو خود ہی شیطان کی صحبت میں رہ رہے کہ اتنا شیطان ہو گیا کہ شیطان کے بغیر بھی شیطانی کر رہا ہے. اور یہ اس اشکال کا جواب بھی ہے کہ جب شیطان قید کر دیے جاتے ہیں اس مہینے میں، تو پھر یہ رمضان میں بھی لوگ کرتے ہی رہتے ہیں حرکت. ایک جواب علماء یہ دیتے ہیں کہ بڑے شیاطین بند کیے جاتے ہیں، چھوٹے نہیں بند کیے جاتے. اور ایک جواب یہ ہے کہ وہ 11 مہینے اتنا ٹرین کرتا ہے کہ ایک مہینے کے غیاب میں کام چلتا رہتا ہے اس کا. وہ ہمارے یہاں سمجھانے کے واسطے پہلے پرانے بڑے علماء کہا کرتے تھے، وہاں کے ماحول میں وہ چیز سمجھ میں آتی رہتی ہے. وہ کمار جو برتن بناتا رہتا ہے وہ چکرا مار کے پھرا دیتا ہے اس کے اوپر مٹی سے بناتا رہتا ہے. تو وہ چکرا مارنے کے بعد لکڑی اگر ہٹا بھی دے گا، جو واقف ہیں پرانے لوگ وہی سمجھیں گے اس بات کو، تو وہ چلتا ہی رہتا ہے، وہ گھومتا ہی رہتا ہے، اور اس کے اوپر اپنی مٹی لگا کے وہ برتن جوڑتا رہتا ہے، بناتا رہتا ہے. تو وہ 11 مہینے ایسا چکرا مارتا ہے ہمیں، تو ایک مہینہ وہ غائب رہتا ہے، تو اتنا زیادہ فرق محسوس نہیں ہوتا، عادی ہو چکے ہیں ہم لوگ. اور عادت ایسی چیز ہے، برے آدمی کے ساتھ رہنے سے برائی کی عادت، اور نیک آدمی کے ساتھ رہنے سے نیکی کی عادت. اسی وجہ سے صحبت کا بڑا اثر ہے. مگر پھر بھی ایک آدمی ایک شر پسند کا اور مخالف کا، دشمن کا نہ ہونا، یہ بھی بہت بڑا موقع ہے. اور جو اس دشمن کا ساتھ دینے والا نفس ہوتا ہے، اس کے اوپر بھی بریک ہے کہ دن میں کھانے میں پینے میں آدمی کو جو رکاوٹ پڑتی ہے، جو روزہ اس کو رکھنا پڑتا ہے، تو اس کی وجہ سے اس کا بھی ہاتھ نہیں ہوتا. وہ بھی سوچتا ہے کہ یار ویسے بھی میرا پارٹنر گیا ہوا ہے، اب مجھے بھی ان لوگوں نے جو ہے نا روٹی پانی بند کی ہوئی ہے، تو وہ خود بھی سو جاتا ہے منڈی ڈال کے. تو یہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی طرف سے انتظامات ہیں. اس لیے فرمایا وَلِلَّهِ عُتَقَاءُ مِنَ النَّارِ، ہر روز جہنم سے آزاد ہونے والوں کی ایک بڑی جماعت ہوتی ہے اللہ کی طرف سے. اللہ کرے کہ ہم سب کو اللہ پاک اس میں شامل فرما دے، اور ہر روز ہمارے لیے جہنم سے آزاد کیے جانے کا فیصلہ ہو جائے. آدمی اگر مخلص ہو میرے دوستوں، تو پھر اللہ تبارک و تعالیٰ کی طرف سے ایسے انتظامات ہوتے بھی ہیں. بڑے مہربان ہیں مولا. اور اس زمانے میں تو بالخصوص حالات ہی کچھ ایسے ہیں، کمزوریاں ہیں، ایمان میں کمزوری، اعمال میں کمزوری، احوال میں کمزوری، قوتوں میں کمزوری، برے ماحول کا اتنا غلبہ، برائیوں کا اتنا غلبہ، وغیرہ وغیرہ. اتنی سب چیزوں کے ساتھ اگر تھوڑا سا بھی آدمی اللہ کی طرف توجہ کر لے تو بہت آسانی سے اللہ کی نزدیکی مل جاتی ہے. ایک مرتبہ حکیم اختر صاحب دامت برکاتہم، اللہ تعالیٰ ان کو صحت عطا فرمائے، بڑے بزرگوں میں سے ہیں اپنے، وہ ادھر سے گزر رہے تھے. ہمیں پتہ چلا، وہ تقریباً 15 سال پہلے کی بات بولوں میں، آپ سے 12-13 سال پہلے کی. پتہ چلا کہ حضرت جو ہے نا وہ ادھر سے جا رہے ہیں ایئرپورٹ سے. تو ایئرپورٹ پہ ان کا 2-3 گھنٹے کا قیام ہے، تو ہم لوگ گئے تھے وہاں ان سے ملاقات کرنے کے لیے. تو وہ وہاں انہوں نے بیان کیا، تو اس پہ ظاہر ہے کہ ایئرپورٹ کا جو ماحول ہے یہاں کا، سب ادھر سے ادھر برہنہ لڑکیاں پھر رہی ہیں، پردے کا کچھ وہ نہیں ہے، جسم کا کچھ چھپاؤ نہیں ہے. اب ایسی صورت میں جو جسم کو آنکھوں کو بچانے کا جو مسئلہ ہے، نامحرم کو نہیں دیکھنے کا جو مسئلہ ہے، وہ اتنا سخت مسئلہ ہمارے پاس مسئلہ ہی نہیں رہا. یعنی ہم کبھی سوچتے بھی نہیں کہ یہ بھی مسئلہ ہے. وہ اتنا زیادہ کامن ہے اور اتنا زیادہ عام ہو گیا ہے کہ ہمیں یہ سمجھ میں نہیں آتا کہ یہ حرام ہے.
نامحرم کو دیکھنا اور اس کے خاص طور پر ایسے جسم کے کھلے ہوئے حصے کو دیکھنا وہ حرام میں سے آتا ہے، ہمارے ذہن میں تک نہیں ہے، اتنا کامن ہو جاتی ہے چیز. وہ آیا تو ان کو بڑا اچنبھا سا ہو گیا ایک دم کہ بھائی آدمی ادھر سے آیا جو کبھی نہیں دیکھتا عورت کو اس کے وہ کھلے ہوئے جسم میں، تو کیسے؟ تو وہ کہنے لگے صاحب یہاں تو ولایت بازار میں پھر رہی ہے جس کو لینا ہو. انہوں نے کہا کہ یہاں پہ ولایت لینے کے لیے، اللہ کا ولی بننے کے لیے زیادہ مصیبت نہیں ہے. بولے یہاں ہم سمجھ رہے ہیں یہی زیادہ مصیبت ہے، وہ کہہ رہے ہیں کہ نہیں یہاں زیادہ مصیبت نہیں ہے. یہ بھی چیز سمجھنے کی ہوتی ہے، یہ اللہ والوں کو زیادہ سمجھ میں آتی ہے. یہاں ولی بننا زیادہ مشکل نہیں ہے، اور وجہ اس کی یہ ہے کہ جتنا زیادہ کمپٹیشن ٹکراؤ ہوتا ہے، نفس کو مجاہدہ ہوتا ہے، اتنا جلدی چیز حاصل ہو جاتی ہے. جس آدمی کو کبھی عورت کو دیکھنے کی نوبت ہی نہیں آتی، معاف کرنا طرف بیٹھ جاتا ہوں، جس آدمی کو کبھی عورتوں کو دیکھنے کی نوبت ہی نہیں آتی، وہ اپنی آنکھوں کی حفاظت جو کرے گا تو کبھی کبھی ہفتے میں، 2 ہفتے میں، مہینے بھر میں 1 مرتبہ اس کو اس کا موقع ملتا ہے کہ وہ نہ دیکھے. تو عمل جو ہو رہا ہے اس سے، گناہ سے بچنے کا جو عمل ہو رہا ہے، مہینے میں 15 دن میں 1 مرتبہ ہو رہا ہے. اور یہاں تو صبح سے لے کے شام تک ہے، ہزاروں مرتبہ ہے. اب اگر یہاں کوئی آدمی بچائے گا تو وہ ایک دن میں جو ایکسرسائز اس کو 15 دن میں 1 مرتبہ کرنا پڑتا ہے، جو آدمی پاکیزہ ماحول میں رہتا ہے، جو ایکسرسائز اس کو 15 دن میں 1 مرتبہ کرنا پڑتا ہے، اس کو یہاں دن میں 150 مرتبہ کرنا پڑتا ہے. کم از کم 15 مرتبہ تو کرنا ہی پڑتا ہے. کتنا بڑا فرق ہو گیا وہ. اس پر وہ فرما رہے تھے کہ بھائی یہاں تو ولایت بازار میں ملتی ہے، جس کو لینا ہو لے لو. اور اللہ رب العزت کی عادت یہ ہے کہ ایسے جگہوں پر ایسا اہتمام کرنے والے کو جلدی کام بنا دیتے ہیں، یعنی جلدی اس کو قرب مل جاتا ہے، جلدی رضا مل جاتی ہے. تو اس وجہ سے میرے بزرگوں، یہ جو بات ہے کہ یا باغی الشر ادبر، اے برائی کے چاہنے والے، برائی کے کرنے والے، تلاش کرنے والے، ذرا پیچھے ہو جا، ذرا رک جا. روزانہ اعلان ہوتا ہے. اب آپ فرمائیں گے کہ یہ اعلان ہم نے کبھی سنا نہیں. اصل بات یہ ہے کہ ہمارا سننا ضروری نہیں ہے، یا سنیں ہم، یا جس کو سنائی دیتا ہے مخبر صادق وہ ہمیں بتا دے کہ ایسا ہوتا ہے، وہ کافی ہے. ایک مسلمان کے لیے خود اس کے سننے سے زیادہ اس کے حبیب حضرت محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا بتانا وہ زیادہ یقینی ہے، وہ زیادہ اس کے لیے قابل اعتماد ہے، بھروسے کا ہے. ہمیں سرکار نے بتایا کہ ایسا ہوتا ہے کہ رمضان کے مبارک مہینے میں باضابطہ اعلان ہوتا ہے، اور 2 مرتبہ اعلان ہوتا ہے، یا باقی الخیر اقبل، خیر کے چاہنے والے آگے چل، آگے چل، اور کر لے، یہ بھی کر لے، یہ بھی کر لے، یہ بھی کر لے. قرآن پاک کی تلاوت ہے. رمضان کا مہینہ قرآن پاک کی تلاوت کے ساتھ بہت خاص ہے. روزہ دن کا اور رات کی تلاوت اور قیام اور تراویح. حدیث شریف میں آتا ہے کہ رمضان سفارش کرے گا، روزہ سفارش کرے گا کہ میں نے اس کو کھانے پینے نہیں دیا دن تمام، لہذا آپ اس کو عذاب نہیں دیں گے، آپ اس کو بخشیں. اور قرآن پاک کہے گا کہ میں نے اس کو سونے نہیں دیا رات تمام، لہذا آپ اس کو بخشیں. ادھر سے روزہ پکڑ لے گا، ادھر سے تراویح پکڑ لے گی، اس میں قرآن پاک کا پڑھنا اور سننا یہ پکڑ لے گا. بلکہ یہ تو قبر سے ہی پکڑ لیں گے. قبر میں ہی جب سیدھی طرف سے بائیں طرف سے قبر کا عذاب منہ نکالے گا تو قرآن پاک اور روزہ اور صدقات یہ آ جائیں گے کہ نہیں بھائی یہ بندے کو نہیں چھین سکتے، اس کا گھیرا ڈال دیا جائے گا. اتنا فائدہ ہے میرے دوست. قرآن پاک تو ایسی چیز ہے میرے بزرگوں جس کی کوئی حد نہیں. علماء نے لکھا ہے کہ جیسے دنیا میں آدمی 1-1 ڈالر کے لیے ٹکرے مارتا ہے، 1-1 روٹی کے لیے ٹکرے مارتا ہے، کل قیامت میں آدمی 1-1 حسنہ کے لیے ایسے ہی ٹکرے مارے گا. 1-1 نیکی کے اوپر فیصلہ آ کے اٹک جائے گا. بعض مرتبہ اس پہ لوگ مار رہے ہوں گے کہ کسی طرح سے کوئی نیکی مل جائے، کسی طرح سے میرا کوئی ذخیرہ نکل آئے، میرا کوئی اکاؤنٹ نکل آئے، کہیں سے میرے پیسے نکل آئے، کوئی میرا باقی ہو جائے، کچھ صورت ہو جائے. لوگ بھاگے بھاگے مارے مارے پھر رہے ہوں گے. ایسے میں میرے دوستو قرآن پاک کا ایک حرف 10 نیکیاں دلائے گا، اور ایک حرف 10 نیکیاں عام حالت میں ہیں 700 نیکیوں تک ملیں گے، اس سے بھی زیادہ ملیں گے. نماز کے اندر پڑھنا 1-1 حرف کا قرآن پاک کے وہ 200 سے زیادہ نیکیاں دلاتا ہے. اور پڑھنے کا جو حکم ہے سننے کا بھی وہی حکم ہے. اللہ تبارک و تعالیٰ نے ایک موقع دیا ہے کہ جتنا زیادہ قرآن شریف آدمی پڑھ سکتا ہے اور سن سکتا ہے، جتنا زیادہ سنے گا اتنا زیادہ اس کے لیے خیر کا برکت کا باعث ہوگا. اور پھر یہ رمضان کے مہینے میں جو نفل ہے وہ فرض کے برابر،
جو فرض ہے وہ 70 فرضوں کے برابر. من ادا فی فریضۃ کان کمن ادا 70 فریضۃ فیما سوا. جو ایک فرض کو ادا کرتا ہے تو اس کو 70 فرضوں کی ادا کرنے کا ثواب ملتا ہے. اور جو آدمی ایک نفل ادا کرتا ہے اس کو فرض ادا کرنے کا ثواب ملتا ہے. فرض بہت بڑی چیز ہے، بہت بڑی چیز ہے. اللہ کا جو فرض ہے، چاہے وہ روزہ ہو، چاہے وہ نماز ہو، چاہے وہ زکوٰۃ ہو، چاہے وہ حج ہو، اور جو دوسرے علاوہ فرائض ہوتے ہیں، فرض بہت بڑی چیز ہوتی ہے. اللہ کا حکم ہے، اللہ کا فرض ہے. جو آدمی فرض کو فرض سمجھ لے، اس پر عمل کر لے، جو حرام کو حرام سمجھ لے، اس سے بچ جائے، تو اس نے اللہ تبارک و تعالیٰ کی عزت کی، احترام کیا، اللہ کی بات کی عزت کی، اللہ کے شعائر کی عزت کی. اور ایسے آدمی کو اللہ تبارک و تعالیٰ بخش دیں گے کہ یہ تو ہمارے لوگوں میں سے ہے، ہمارا لحاظ کرنے والا ہے، ہماری عزت کرنے والا ہے. اور جو اس دنیا کے اندر غفلت برتتا ہے، اللہ تبارک و تعالیٰ کی طرف سے محرومی کا فیصلہ اس کے لیے ہو جاتا ہے. اب ایک دو مسئلے میں آپ سے سنا کے آپ کو سنتوں کا موقع دیتا ہوں. رمضان کے مہینے میں مسائل کے اعتبار سے میرے دوستوں بہت محتاط ہونے کی ضرورت ہے کہ جو وقت ہے اس کے حساب سے آدمی افطار کرے، جو وقت ہے اس کے حساب سے آدمی سحری کرے، نمازوں کے اوقات میں ایسی رعایت ہو، اور روزے رکھنے میں جو بیماری وغیرہ کے حالات ہیں، سفر وغیرہ کے جو حالات ہیں، اس میں بھی آدمی اگرچہ 2 صورتوں کے اندر اجازت ہے کہ رمضان میں آدمی اگر روزہ نہ رکھ سکے تو نہ رکھے، بعد میں قضا کر لے اس کی. ایک مسئلہ تو یہ ہے کہ بہت لوگوں کو یہ گمان ہے کہ اگر روزہ نہیں رکھ سکتا کسی عذر کی وجہ سے تو فدیہ دیتے. فدیہ ہر حالت میں نہیں ہوتا روزے کا. فدیہ اس آدمی کے لیے ہے جو بعد میں قضا بھی نہیں کر سکتا، یعنی بیمار ایسا ہے کہ اب اس کے بعد میں مر ہی جائے گا، جس کو بستر مرگ پر ہے، بہت ہی زیادہ ایسی بیماری ہے، اتنے بڑھاپے کے بعد یہ بیماری ہے کہ اب چانس نہیں ہے کوئی کہ پھر اس کی صحت پلٹ کر آئے گی اور اس کو تھوڑے وقت میں بھی روزہ رکھنا آسان رہے گا، اس کا امکان باقی نہیں رہا، یہ چیز اس کے لیے پاسبل نہیں رہی، تو اس کے لیے فدیہ ہے. یا اس کے ذمے روزے تھے اور وہ موت اس کے سامنے آ گئی تو اس کو وصیت کرنا ہے. بقیہ سفر کی وجہ سے یا بیماری کی وجہ سے جب روزے چھوڑے جا رہے ہوتے ہیں تو پھر یہ روزے بعد میں رکھنے ہوتے ہیں. فعدۃ من ایام اخر، اس کا مطلب یہ کہ اس وقت تمہارے لیے عذر ہے تو چھوڑ دو، بعد میں تم کو اس کی قضا کرنی پڑے گی. حاملہ عورتوں کے لیے بعد میں قضا کرنی پڑے گی، دودھ پلانے والی عورتوں کے لیے بعد میں قضا کرنی پڑے گی اگر بچے کی وجہ سے نہیں رکھنا پڑ رہا ہے تو. ایسے ہی بیمار آدمی، مرد انسانوں کے اندر اگر کوئی بیمار ہے، شوگر پیشنٹ ہے، شوگر پیشنٹ کے سلسلے میں ہمارے ڈاکٹر صاحب، ڈاکٹر عبدالستار صاحب جو کہ شوگر ہی کے اسپیشلسٹ ہیں، انہوں نے بڑی اچھی بات گزشتہ جمعہ میں کہی تھی، کیونکہ کچھ لوگوں نے یہ کوشچن ریز کیا تھا کہ بھئی شوگر پیشنٹ کیسا روزہ رکھے گا، کیسے قابو میں. اب ذرا سے اب شوگر تو ایک ایسی چیز ہو گئی یہاں پہ کہ بس ہر 2-3 آدمیوں میں ایک شوگر والا ہے ہی ہے. کیسا بھی 21 ملین سے زیادہ تو شوگر پیشنٹ باضابطہ رجسٹرڈ ہیں امریکہ کے اندر. تو اب اندازہ لگائیے کہ شوگر پیشنٹوں کا کیا حال ہے. اس میں مسلمان بڑی تعداد کے اندر ہے. انہوں نے ایک بات بڑی عجیب کہی اصولی، اور اگر اس بات کے بتانے میں کچھ اونچ نیچ کر دوں تو پھر وہ صحیح کریں گے، کیونکہ جس لین کا آدمی نہیں ہے اس لین کی بات بولنے میں بھی گڑبڑ کرتا ہے وہ. تو ہوتا یہ ہے کہ انہوں نے کہا کہ جس کو روزہ رکھنا ہے اس کو شوگر پر کنٹرول کی نہیں سوچنا ہے. شوگر پیشنٹ اگر روزہ رکھنا چاہ رہا ہے تو شوگر پر میں کنٹرول بھی کروں گا، روزہ بھی رکھوں گا، یہ دونوں چیزیں جمع نہیں ہوں گی. ٹھیک ہے، اگر 1 مہینے انکنٹرول رہی شوگر تو کیا ہو جائے گا؟ کچھ بھی نہیں ہوتا. یہ کہہ رہے ہیں، مطلب یہ ہے کہ یہ نہیں کہہ رہے کہ بالکل کھاؤ میٹھا. ان کو میں نے خود دیکھا رات میں تراویح کے بعد، میں نے کہا تھوڑا سا روح افزا لے لو، کہنے کہ بھائی شوگر کنٹرول کرنا ہے اتنا تو کرنے دو. اور ہم ان سے زیادہ شوگر پیشنٹ انجیکشن لیتے ہیں، وہ روح افزا بھی چل رہا ہے، میٹھا بھی چل رہا ہے، کھیر بھی چل رہی ہے، گلاب جامن بھی چل رہے ہیں. جو چاہتا آدمی یہ ہے کہ وہ کوئی چیز چھوڑے بھی نہیں اور ساتھ ہی ساتھ کنٹرول بھی ہو، تو وہ تو ہوتا نہیں ہے. لیکن روزے کی حد تک میرے بزرگ یہ ہے کہ عام طور پر شوگر کنٹرول کرنے والا اگر وقت پہ نہیں کھائے گا تو اس کی شوگر ڈاؤن ہوگی، اور شوگر کم ہو جانے کی صورت میں بے قابو ہوتی ہے. اس کا علاج سوائے روزہ توڑنے کے کچھ رہتا نہیں. جس کی بھی شوگر کم ہو جاتی ہے اور وائبریشن شروع ہو جاتا ہے اس کے جسم کے اندر، پسینہ آنے لگتا ہے، اس کو پتا ہے کہ اگر وہ مزید نہیں کھائے گا پیے گا تو فوراً کوما میں چلے جائے گا. اس کو تو توڑنا ہی پڑتا ہے. اس لیے اگر روزہ رکھنا ہے تو اس مہینے میں شوگر کنٹرول کو نہیں سوچنا ہے، جس کا مطلب غالباً یہ ہے کہ سحری کے وقت میں آپ علاج وغیرہ یعنی انجیکشن وغیرہ نہ لیں، گولی وغیرہ نہ لیں، تاکہ دن میں کھانا نہیں ہونے کی وجہ سے شوگر گرے نہیں. اور وہ ہر ایک کے لیے ایک اصول نہیں چلتا، یہ بھی بتا رہے تھے.
کہ کوئی ضابطہ بتا دیا جائے کہ تم سحری میں گولی مت لو یا افطار میں گولی مت لو یا شاد مت لو، ایسا اصول نہیں بنا سکتے. وہ ہر آدمی کا معاملہ الگ ہے، ہر آدمی کے حالات الگ ہیں. بقیہ ان جنرل یہ اصول ذہن میں رکھنے کا ہے کہ روزہ جیسی عظیم نعمت یہ چھوڑنے کی نہیں ہوتی. مسلمان ہر قیمت پر یہ نعمت لے کر جائے. اس لیے میرے دوستو کہ یہ وہ چیز ہے کہ جس کی وجہ سے اللہ نے فرمایا کہ کل حسنۃ یضاعف بعشرۃ الی 700 ضعف، ہر نیکی کو بڑھا کر ثواب دیا جاتا ہے 10 گنا سے لے کے 700 گنا تک، الا الصوم، سوائے روزے کے، فإنہ لی، وہ میرا ہوتا ہے، وأنا اجزی بہ، اور میں بدلہ دوں گا. اس میں یہ حساب نہیں ہے کہ 10 سے 700 تک بڑھے. اتنی بڑی چیز ہے. اور لطیفے کے طور پر بزرگوں نے یہ بات لکھی ہے کہ جب غلطیوں کی وجہ سے ہماری نیکیاں دوسروں کو جا رہی ہوں گی یا ضائع ہو رہی ہوں گی تو روزے کا ثواب ضائع نہیں ہوگا، کیونکہ یہ روزہ سرکاری پراپرٹی ہے. فإنہ لی، جو حضور نے فرمایا نا، اللہ نے فرمایا کہ روزہ میرا ہوتا ہے، اس کا بدلہ میں خود دوں گا. تو جو دوسرے اعمال ہیں ان کو ہماری طرف منسوب کیا گیا ہے، روزے کو اللہ نے اپنی طرف منسوب کیا ہے. تو یہ وہ عمل ہے کہ جو سیو رہے گا، اس لیے اس کو کسی قیمت پہ چھوڑنا نہیں ہے. تو بیمار آدمی کو بھی جدوجہد کر کے کوشش کر کے اس روزے کو رکھنے کی فکر کرنا ہے. اور یہ ہے کہ اگر شوگر پیشنٹ ہے، نہیں رکھ سکتا ہے، تو ٹھیک ہے، اس معاملے میں اس مہینے کی حد تک تھوڑا سا دوا کے معاملے میں بے احتیاطی کر لے، اور ایک آدھ مہینے میں ایسا بے احتیاطی کر لینے سے زیادہ فرق نہیں پڑے گا، اور روزے کی برکت الگ رہے گی. دن بھر کھائے گا پیے گا نہیں تو باوجود دوا نہیں کھانے کے پھر بھی اتنا زیادہ ان بیلنس معاملہ نہیں رہے گا. تو یہ فرما رہے تھے ہمارے ڈاکٹر صاحب کہ بھئی اگر آپ کو روزہ رکھنا ہے تو کنٹرول پہ مت جاؤ، کنٹرول کرنے جاؤ گے تو پھر روزہ قابو میں نہیں آئے گا تمہارے. مگر اسی لیے میں عرض کر رہا ہوں کہ بیمار آدمی کے لیے اجازت ہوتی ہے نہ رکھنے کی، لیکن وہ بیماری بھی وہ ہو کہ جو واقعتاً مسئلہ پیدا کرے، اور اس بیماری کے باوجود بھی بندہ کوشش کر لے کہ بھئی روزہ تو میرا ہو جانا چاہیے، قرآن تراویح ہو جائے، تاکہ یہ مبارک مہینہ وہ ضائع ہونے سے بچ جائے. کیونکہ یہ وہ چیز ہے کہ جس میں اللہ تبارک و تعالیٰ برکت عطا فرماتے ہیں. یہ برکت کا مہینہ ہے، تبھی تو نفل کا ثواب فرض کے برابر ہے، تبھی تو برکت ہوئی اس میں. یہ برکت کا مہینہ ہے، تبھی تو ایک فرض کا ثواب 70 فرضوں کے برابر ہو گیا. یہ برکت کا مہینہ ہے کہ روزے کا عمل ایک ایسا عمل قرار دیا گیا کہ اس کا حساب تک نہیں رکھا گیا، بغیر حساب اللہ پاک اس کا اجر و ثواب عطا فرمانے والے، مرحمت فرمانے والے. ہر روز جہنم سے برات اور آزاد کیے جانے کا اعلان کیا جاتا ہے. یہ سب میرے دوست رمضان کے مہینے کی برکات ہے. حق تعالی شانہ اس سے بھرپور ہمیں فائدہ اٹھانے کی توفیق نصیب فرمائے. سنتیں پڑھ لیجیے.